آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے گھروں میں محسوس تو کیا جاتا ہے لیکن شاید اس پر کھل کر بات ذرا کم ہوتی ہے۔ یہ مالی مشکلات، اور خاص طور پر جب مرد، جو گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے پاکستان اور بھارت جیسے معاشروں میں، جب وہ معاشی دباؤ میں آتا ہے نا تو گھر میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی سی بات لگتی ہے نا؟ بالکل جانی پہچانی بات ہے، لیکن اس کی گہرائی اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے، اور یہ صرف کسی ایک شخص کی کمزوری کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہ جو مواد ہے، معاشی بحران اور ازدواجی تنازعات، اس میں بھی یہی واضح کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے معاشی اور سماجی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی مواد کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کی مختلف تہوں کو کھولیں، دیکھیں کہ یہ مالی مشکل آتی کہاں سے ہے، اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہیں، سماجی طور پہ کیا ہوتا ہے، اور وہ غلط فہمیاں کون سی ہیں جو حالات کو اور بگاڑ دیتی ہیں۔ ہاں بالکل، اور سب سے اہم کہ اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے، کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ تو مقصد صرف مسئلہ بتانا نہیں، بلکہ اس تعلق کو سمجھ کر حل کی طرف جانا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ پیسے کی تنگی، یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ بنتی کیسے ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں اس لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ جی، لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، اور یہیں پر وہ تحقیق والی بات آتی ہے جو آپ نے ذکر کی، کہ زیادہ تر شادیوں میں جو تنازعات ہیں ان کی بڑی وجہ مرد کا مالی بحران ہی نکلتا ہے۔ پاکستان ہو یا بھارت، گھر کے سربراہ سے توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کا اثر پھر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ در حقیقت کچھ سٹڈیز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ مردوں کی بے روزگاری شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف پیسے نہ آنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس سے جڑی ہوئی وہ عزت نفس ہے، سماج میں مقام ہے، خاندان میں اس کا کردار، وہ سب کچھ ہل جاتا ہے۔ اچانک تو نہیں آ جاتا۔ ایک بڑی وجہ تو ظاہر ہے بے روزگاری ہے یا نوکری کا چلا جانا۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ ہم نے دیکھا کووڈ میں کیا ہوا، مینوفیکچرنگ، سروسز، چھوٹے کاروبار، دہاڑی دار مزدور سب بری طرح متاثر ہوئے۔ بالکل، اور یہ صرف کووڈ کی بات نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت سست روی کا شکار ہے۔ نئی نوکریاں مشکل سے ملتی ہیں، جن کی ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ہو جاتی ہیں یا آگے بڑھنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، وہ جو ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، مارکیٹ بدل رہی ہے، تو پرانی مہارتیں اب اتنی کام نہیں آتی۔ صحیح کہا، یعنی سکلز کا بھی مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک طرف آمدنی گر رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، اور دوسری طرف خرچے، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ مہنگائی والا نقطہ بہت اہم ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ افراط زر، چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی رفتار وہ بعض اوقات سالانہ 20-30% تک چلی جاتی ہے نا؟ جو پہلی گھر کی قسطیں، کریڈٹ کارڈ کے بل، بچوں کی پڑھائی، ان چکروں میں پھنسا ہوتا ہے۔ بالکل، ان حالات میں بچت کرنا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کیا کرے۔ اور ان سارے معاشی دباؤ کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہوگا، خاص طور پر مردوں پر، اس کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ جو بریڈ ونر والی توقع ہے نا، ہاں، گھر چلانے والا، جب وہ یہ کردار نہیں نبھا پاتے تو وہ ایک بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے شاید بریڈ ونر رول کرائسس کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ان کی شناخت کا بحران بن جاتا ہے۔ میں کون ہوں، میرا کردار کیا ہے، خود اعتمادی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی یعنی شدید گھبراہٹ، یہ بہت عام ہو جاتا ہے۔ اور وہ سماجی شرمندگی کا احساس دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہاں، وہ انہیں اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ مرد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے۔ اور یہ صرف احساسات کی بات نہیں ہے۔ آپ اعداد و شمار بتا رہے تھے تحقیق کے، وہ تو کافی تشویشناک تھے۔ جی، وہ واقعی پریشان کن ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو بے روزگار مرد تھے ان میں 85% تک میں ڈپریشن کی علامات تھیں، 70% شدت انگزائٹی کا شکار تھے، 60% کو نیند نہیں آتی تھی ٹھیک سے، اوہ، اور 45% میں نشے کی طرف جانے کا رجحان بڑھ گیا تھا۔ اور سب سے خطرناک بات، خودکشی کے خیالات کا امکان بھی عام آبادی کے مقابلے میں ان میں 3 گنا زیادہ تھا۔ اللہ رحم کرے، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف خواتین، ان پر کیا بیتتی ہے؟
ان پر بھی تو دباؤ آتا ہوگا نا؟ بہت زیادہ۔ ان کے لیے مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے شادی کے وقت سوچا تھا، جو زندگی کی توقعات تھیں، ہاں، اور جو حقیقت ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر وہ ارد گرد دیکھتی ہیں، دوسروں سے موازنہ کرتی ہیں، تو ایک سماجی دباؤ بنتا ہے۔ اور پھر بچوں کے مستقبل کی فکر کہ ان کو اچھی تعلیم ملے گی یا نہیں، اچھا ماحول ملے گا یا نہیں، یہ بھی پریشانی لگی رہتی ہوگی۔ بالکل، سیکیورٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے پھر شاید وہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو رشتے کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ مرد کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ تم نکمے ہو، کاہل ہو، کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوسروں سے موازنہ، دیکھو فلاں کہاں پہنچ گیا۔ جی، تم میں تو کوئی ہنر ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سننے کو ملتا ہے تم سے شادی کر کے زندگی خراب ہو گئی۔ اوہو۔ ان کے پرانے فیصلے، کیریئر چوائسز، سب پر تنقید ہوتی ہے۔ اور وہ سماجی پہلو، خاندان کی عزت کا سوال، رشتہ داروں میں کیا منہ دکھائیں گے، دوستوں میں کیسے بیٹھیں گے، یہ بھی تو مرد پر ایک الگ دباؤ ڈالتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جب بیوی اپنی پریشانی بتاتی ہے یا ضرورت کا ذکر کرتی ہے نا، تو اس پر فوراً لیبل لگ جاتا ہے، میٹیریلسٹک ہے، پیسے کی پجاری ہے۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، تمہیں تو بس پیسے چاہیے۔ تمہیں میری محبت کی قدر نہیں، میری حالت کی پرواہ نہیں، یا تم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتی رہتی ہو، کبھی خوش نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ اپنے مائکے سے کوئی مدد لے لے مشکل میں، تو اس پر بھی تانا، تمہیں ہمارے خاندان کی عزت کا خیال نہیں۔ مطلب ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ساری الزام تراشی میں جو اصل نقطہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ شاید فرد کا اتنا نہیں جتنا کہ پورے سسٹم کا ہے۔ یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے۔ وہ بڑے معاشی اور سماجی عوامل جن پر کسی ایک بندے کا تو کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ بالکل۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کو بڑے معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ بے روزگاری کی شرح کئی سالوں سے زیادہ رہی ہے، مطلب کچھ علاقوں میں تو 8 سے 15% تک۔ مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا، وہ 20-30% تک جا سکتی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ سست ہے، کرنسی کی قدر گر رہی ہے۔ پھر دنیا میں جو معاشی حالات ہوتے ہیں اس کا اثر بھی یہاں پڑتا ہے۔ اور ان حالات میں پھر حکومتی پالیسیوں کا کردار بھی تو اہم ہوتا ہے۔ کیا نوکریاں پیدا کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ چھوٹے کاروباروں کو سپورٹ مل رہی ہے؟ نوجوانوں کو وہ ہنر سکھائے جا رہے ہیں جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہے؟ ہاں، اور ذرا یہی بتاتے ہیں کہ ان معاملات میں اکثر کمیاں رہ جاتی ہیں۔ پالیسیاں بنتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پھر ہر انڈسٹری کے اپنے مسائل ہیں، جیسے آپ نے کہا ٹیکسٹائل یا پرانی مینوفیکچرنگ، وہ زوال پذیر ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر میں مقابلہ بہت سخت ہے، زراعت میں جدیدیت کی کمی ہے۔ جی، سروس سیکٹر میں آٹومیشن آ رہی ہے، مشینیں کام کر رہی ہیں، تو روایتی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں۔ اور پھر وہ نئی اکانومی کے لیے جو اسکلز چاہیے، جیسے ڈیجیٹل لٹریسی، انگریزی، ہاں، تکنیکی تربیت، ان سب کی کمی ہے، یا ان تک رسائی سب کے لیے آسان نہیں۔ ان معاشی اور صنعتی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ سماجی اور ثقافتی عوامل بھی تو ہیں، بڑا خاندان، جوائنٹ فیملی سسٹم کی ذمہ داریاں، شادی بیاہ پہ بے تحاشا خرچہ۔ ہاں، یہ سب بھی تو فرد پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام، اس پر بھی تو اکثر بات ہوتی ہے کہ وہ عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کرتا، کیریئر گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی صورتحال بنا دیتی ہیں جہاں فرد خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے، اور اس کا اثر پھر رشتے پر پڑتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا رشتے میں وہ جو پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں؟ یقیناً۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مرد کی کمائی کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو گھر کے فیصلوں میں اس کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ خاندان میں جو اس کا ایک روایتی مقام تھا، وہ عزت، وہ اختیار، وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں جس طرح بات کرتے ہیں، اس کا اندازہ، لہجہ، وہ بھی بدل سکتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس کا اثر پھر وہ جو آپس کی قربت ہوتی ہے، جذباتی تعلق، اس پر بھی پڑتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جب ہر وقت ٹینشن ہو، پیسوں کی فکر ہو، تو ظاہر ہے وہ جسمانی قربت میں کمی آ سکتی ہے۔ جذباتی طور پر ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کوئی مثبت بات نہیں ہو پاتی، ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے۔ اور بچے اس سارے ماحول میں پسرے ہوتے ہیں، ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ سوچ کر ہی مجھے تو فکر ہوتی ہے۔ بچوں پر تو بہت گہرے اور دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو تعلیمی طور پر، ہو سکتا ہے اچھے اسکول سے نکالنا پڑے،
ٹیوشن بند کرنی پڑے، کھیل کود، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز وہ سب ختم. جی، یا پھر آگے کالج یونیورسٹی کے لیے قرض لینا پڑے. اور نفسیاتی طور پر وہ روز روز والدین کے جھگڑے دیکھتے ہیں. گھر میں پیسوں کی کمی کا احساس انہیں غیر محفوظ بنا دیتا ہے. ان میں کمتر ہونے کا احساس آ جاتا ہوگا دوستوں کے مقابلے میں. بالکل. اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان رہنے لگتے ہیں. اور پھر سسرال والوں کا کردار، یہ بھی ایک بڑا نازک معاملہ بن جاتا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں. اکثر بدقسمتی سے سسرال والے، خاص طور پر لڑکی کے گھر والے، وہ دباؤ بڑھا دیتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں ہماری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہے. ماضی کے فیصلوں پر تنقید، دوسرے دامادوں سے موازنہ. جی، بجائے اس کے کہ وہ سہارا بنے، حوصلہ دیں، وہ الٹا الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اس سے حالات اور بگڑ جاتے ہیں. اور سماجی طور پر بھی انسان بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے نا؟ ہاں بالکل. لوگ دوستوں سے کترانے لگتے ہیں، خود کو کمتر سمجھتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تقریبات میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے. شادیاں وغیرہ، تحفے، کپڑے. ہاں، تو وہ آہستہ آہستہ سماجی طور پر بالکل کٹ جاتے ہیں، اپنی ہی کمیونٹی میں اجنبی بن جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں. یہ تو ہم نے مسئلے کی سنگینی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر کافی تفصیل سے بات کر لی. اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف. اگر کوئی جوڑا اس مشکل صورتحال میں ہے تو وہ کرے کیا؟ مطلب اس سے نکلنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بحران کو تسلیم کریں اور گھبرائیں نہیں، پینک نہیں کرنا، پرسکون رہ کر صورتحال کو سمجھنا ہے. ٹھیک. فوری طور پر بیٹھیں، اپنے خرچوں کی لسٹ بنائیں، دیکھیں کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری. جو غیر ضروری ہیں انہیں فوراً روک دیں. بالکل. اگر کوئی ایمرجنسی فنڈ رکھا تھا، کوئی کمیٹی ڈالی تھی، کوئی بچت تھی، تو اسے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں. اور شاید سب سے اہم، جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا، میاں بیوی کا آپس میں کھل کر بات کرنا. بالکل، یہ سب سے ضروری ہے. ایمانداری سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. الزام تراشی نہ کریں، ماضی کو نہ کوسیں. اس کو ایک مشترکہ مسئلہ سمجھیں، ایک ٹیم کی طرح. یہ احساس دلائیں کہ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، ہم مل کر اس سے نکلیں گے. ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں. یہ تو ہو گئی فوری اقدامات. اچھا، پھر درمیانی مدت میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اگلے کچھ مہینوں یا سال کے لیے کیا پلاننگ ہو؟ درمیانی مدت میں فوکس 2 چیزوں پر ہونا چاہیے: آمدنی بڑھانا اور خرچے قابو میں رکھنا. آمدنی کے لیے اگر ممکن ہو تو پارٹ ٹائم کام دیکھیں، کوئی فری لانسنگ کا کام. آج کل آن لائن بہت آپشنز ہیں. ہاں، آن لائن تو کافی کام مل جاتا ہے. جی، اپنی اسکلز کو بہتر بنانے کے لیے کوئی آن لائن کورس کر لیں. اگر تھوڑا بہت پیسہ ہے یا کہیں سے قرض مل سکتا ہے تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنے کا سوچیں. اور بیوی کے کام کرنے کا آپشن؟ بالکل، اگر بیوی پڑھی لکھی ہے، کچھ کر سکتی ہے تو اس آپشن پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور خرچوں کے حوالے سے؟ ہاں، وہ کیسے کم ہو؟ ان کے بل کم کرنے کے طریقے سوچیں. اگر بہت سارے قرضے ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، مطلب کنسالیڈیٹ کریں تاکہ مہینے کی قسط کم ہو جائے. اور مجموعی طور پر اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا بدلنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اور لمبے عرصے کے لیے کیا سوچنا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ ایسی مشکل نہ آئے، یا آئے تو ہم بہتر تیار ہوں؟ طویل مدتی پلاننگ میں سب سے اہم ہے کیریئر ڈیولپمنٹ پر مسلسل دھیان دینا، نئی اسکلز سیکھتے رہنا، اپنے فیلڈ کے لوگوں سے نیٹ ورکنگ رکھنا، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس سے باخبر رہنا. اور کوشش کریں کہ آمدنی کا صرف ایک ذریعہ نہ ہو. بالکل، ملٹیپل انکم سٹریمز بنانے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز ہے فائنینشیل پلاننگ. جیسے ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس، یہ بہت ضروری ہیں. ایک ایمرجنسی فنڈ لازمی بنائیں جو کم سے کم 3 سے 6 مہینے کے خرچے پورے کر سکے. یہ تو اولین ترجیح ہونی چاہیے. جی، اور جب حالات بہتر ہوں تو انویسٹمنٹ کے بارے میں سیکھیں، پلان کریں، ریٹائرمنٹ کے لیے بچت شروع کریں. یہ مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے مواد میں اسلامی تعلیمات کا بھی حوالہ تھا. مجھے اس میں خاص دلچسپی ہے کہ کیا ہمارا دین اس مشکل میں کوئی رہنمائی، کوئی عملی حل بتاتا ہے؟ جی بالکل، اسلامی تعلیمات تو اس معاملے میں بہت واضح اور جامع ہیں. 2 بنیادی چیزیں ہیں: صبر اور توکل. صبر اور توکل. ہاں، یعنی مشکل آئے تو ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا. جی ہاں، قرآن پاک میں سورۃ الطلاق میں بھی ہے نا، اور جو اللہ سے ڈرے گا
اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ محنت کرو، جو ملے اس پر قناعت کرو، شکر ادا کرو۔ یہ تو ہوئے ایمانی اور روحانی پہلو، کیا کوئی عملی حل بھی ہے اسلام میں؟ جی، عملی طور پر بھی اسلام ایک پورا نظام دیتا ہے۔ کمیونٹی کی سطح پر دیکھیں تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، یہ مالی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ قرض حسنہ کا تصور بھی تو ہے، بغیر سود کے قرض۔ جی، وہ بھی بہت مددگار ہے۔ پھر آج کل اسلامک بینکنگ ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، اور کاروباری اخلاقیات پر بہت زور ہے۔ حلال کماؤ، دھوکہ نہ دو، شراکت داری کرو، مشارکہ، جس میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں۔ اس ساری بات چیت سے ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی ہے وہ خاندان اور کمیونٹی کا کردار ہے۔ مطلب مشکل وقت میں تنقید نہیں بلکہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلا شبہ خاندان والوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جذباتی سہارا دیں، تانے نہ دیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو عملی مدد کریں، چاہے وہ تھوڑی مالی مدد ہو یا نوکری ڈھونڈنے میں مدد ہو۔ اپنے تعلقات استعمال کریں۔ اور کمیونٹی کی سطح پر کیا ہو سکتا ہے؟ کمیونٹی کی سطح پر جاب پلیسمنٹ سروسز ہونی چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہونے چاہیے، چھوٹے کاروباروں کے لیے مائکرو فائنانس کے ادارے ہونے چاہیے، بزنس مینٹرشپ ہونی چاہیے۔ اور شاید سب سے بڑھ کر ہمیں بحیثیت معاشرہ اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ایک سٹگما جڑ جاتا ہے نا بے روزگاری یا مالی تنگی کے ساتھ، اسے ختم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، یہ ایک سائیکل ہے۔ کسی کی مالی مشکل ہمیشہ اس کی اپنی غلطی یا سستی نہیں ہوتی۔ ہاں، اکثر یہ بڑے عوامل کا نتیجہ ہوتی ہے، سسٹم کی ناکامی ہوتی ہے۔ جی، تو ہمیں کسی کی عارضی مشکل کو اس کی مستقل ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے، اور کامیابی کو صرف پیسے سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہمدردی ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اور اتنی ساری مشکلات کے ذکر کے بعد امید کی کوئی کرن بھی تو ہے۔ مطلب کیا جوڑے اس بحران سے نکل کر مضبوط بھی ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، اور یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے جو تحقیق بتاتی ہے۔ تقریباً 65% جوڑے جو اس مالی بحران میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نا، اچھا، وہ نہ صرف اس بحران سے نکل آتے ہیں بلکہ ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ جی، کامیابی کی کنجی وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کی۔ آپس میں سپورٹ، ایک دوسرے کو سمجھنا، مل کر مسئلہ حل کرنا، ضرورت پڑے تو کسی پروفیشنل جیسے کوئی مالی مشیر ہے یا کاؤنسلر، اس سے مدد لینے میں شرم محسوس نہ کرنا، صبر سے کام لینا اور مستقبل پر یقین رکھنا۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو مالی بحران واقعی میاں بیوی کے تعلقات میں بہت تناؤ پیدا کر سکتا ہے، لیکن الزام تراشی سے بات بگڑتی ہے۔ اصل وجہ اکثر فرد نہیں بلکہ بڑا معاشی اور سماجی نظام ہوتا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے صبر، محنت، آپس کی ہمدردی اور خاندان و کمیونٹی کا سہارا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور آج کی بات ختم کرتے ہوئے ایک سوال میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا، سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ دیکھیں، کہتے ہیں مالی مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، یہ عارضی ہو سکتے ہیں، لیکن رشتے تو مستقل ہوتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ جب کوئی جوڑا مالی تنگی میں ہوتا ہے تو ساری توجہ پیسہ کمانے، حالات ٹھیک کرنے پر لگ جاتی ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ یا شاید اس سے بھی زیادہ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے پر، اپنی جذباتی جڑت کو گہرا کرنے پر، مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بننے پر توجہ دیں؟ دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا یہ حکمت عملی انہیں نہ صرف بحران سے بہتر نکال سکتی ہے بلکہ لمبے عرصے میں زیادہ مضبوط، زیادہ لچکدار اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں بنا سکتی؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔